نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں کا، جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے انہیں شریعت احکام اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اور یقیناً وہ لوگ اس سے قبل بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس کی بعثت جو ہے اوروں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہوں گے مگر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اب یہ آیت در حقیقت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپوزیشن جو ہے یہ اس کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے دی اسٹرکچر آف این ایٹم اس کو سامنے رکھوں گا۔ ایٹم کا آپ کو معلوم ہے کہ نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں پازیٹو چارج ہوتے ہیں، الیکٹرک چارجز پازیٹو، اس کے گرد ہوتے ہیں الیکٹرانز، ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ الیکٹرانز ہیں، ان میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امت محمد کا ایک نیوکلیس ہے، وہ نیوکلیس ہے امیین، جن میں سے حضور تھے اور جن کے لیے آپ کی بعثت خصوصی ہے، اسی لیے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لہذا اصل بعثت آپ کی بعثت اولین کہہ لیجئے، وہ تو امیین کے لیے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے عطا کیا بنی اسماعیل کو، اور جو امی تھے جن کے ہاں یوں سمجھیے کہ کوئی 2500 3,000 سال سے نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ کتاب آئی، کچھ بھی نہیں، امیین، ان میں اللہ نے اپنا ایک نبی اٹھایا، تو اس اعتبار سے انہیں بہت بڑا فضل حاصل ہوا، فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ کہ یہ نبی صرف ان کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اب اس کا کیا پروسیجر ہو سکتا تھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم امیین کے اندر سے ایک امت تیار کر دی، ایک جماعت تیار کر دی، اسے آپ مبلغین کی جماعت کہیں، اسے آپ مجاہدین کی جماعت کہیں، وہ آپ نے تیار کر دی، اور جزیرہ نمایاں عرب میں وہ مقصد بھی پورا کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کر دیا، جو بھی اس میں مصیبتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں جھیلنی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، جو ہوا وہ اب آپ سیرت کو ایک نظر میں لے آئیے کہ اس میں کیا کیا کچھ حضور نے جھیلا ہے اور کیا کیا کچھ آپ کے ساتھیوں نے جھیلا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس امت کو بقیہ تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ بنایا گیا، اب تم یہ پیغام پہنچاؤ باقی پوری نوع انسانی تک۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب اپنی تعلیمات کے چند اہم نکات کو بار بار دہرا کر پختہ کیا، اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سوال کر کے جواب دیا، الا هل بلغت، دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں، تبلیغ کر دی نہیں، اور جواب دیا پوری اس وقت کے مجمع نے، 1.25 لاکھ کے مجمع نے، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو اندھیارے تھے ان کے پردے چاک کر دیے، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ سوال اور جواب بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہے میں دونوں انکلوڈ ہو گئے، اس وقت دنیا میں جو انسان تھے وہ بھی، اس لیے کہ
ابھی میں آج آپ کو سنا چکا ہوں آیت نمبر 158 سورہ آراف کی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے بنی آدم، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جانب۔ اور اسی طرح سورہ سبا میں فرمایا گیا حضور سے خطاب فرما کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ کام اب کس کو کرنا ہے؟ اب امت کو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایرانی ایمان لے آئے، اب یہ گویا کہ الیکٹران نمبر 1 ہو گیا۔ رومیوں میں سے بہت سے ایمان لے آئے، یہ الیکٹران نمبر 2 چل رہا ہے۔ قبطی کاپٹکس جو تھے مصر کے، وہ ایمان لے آئے، یہ اور آگے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے جو کہ الیکٹرانز ہیں جو گھوم رہے ہیں، لیکن نیوکلیس وہ ہے امیین، امیین بنو اسماعیل، وہ ہے در حقیقت جن کی زبان میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، جن کی لسان عربی مبین اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہاں فرمایا، کیونکہ پہلی آیت میں کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس پر عطف قائم ہو رہا ہے، وآخرین منہم، اور بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں جن کی طرف ہم نے مبعوث کیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں 2 الفاظ آئے، منہم ہے انہی میں سے، جو بھی آئے گا انہی میں ضم ہو جائے گا، جو بھی آئے گا انہی میں شامل ہو جائے گا، امت محمد ہی میں شمار ہوگا۔ یہ صرف امیین ہی کی امت نہیں ہے، یہ پوری عالمی امت ہے، یہ تو گلوبل امت ہے۔ پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، گلوبل امت۔ اس اعتبار سے وہ جو ہے انہی میں سے، بالآخر انہی میں شامل ہو جائیں گے، وہ امت کا جز ہے، جزو لا ینفک ہے۔ لما یلحقوا بہم، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے۔ ایز دی ٹائم پاسز دے ول جوائن دیم، رفتہ رفتہ وہ قوم در قوم، نسل در نسل لوگ جو ہے اس امت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ بھی امت محمد کے اسی طرح حصے میں ہوں گے جیسے کہ یہ بنی اسماعیل ہیں اور امیین ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حضور تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھا حضور سے کہ وہ آخرین سے مراد کیا ہے؟ تو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی بھی۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس کی قوم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر حکمت سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی فرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، ایرانیوں کے بارے میں، کیونکہ سلمان فارسی ایرانی تھے، فارسی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا درجہ اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان و منا من اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں شامل ہے، اس درجے ان کا جو ہے مقام بلند ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب اس یہ گویا کہ پہلی قوم جو تھی اسلام میں داخل ہونے والی، وہ تو پھر ایرانی تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران فتح ہو گیا۔ البتہ جو شام کے اوپر حملہ ہوا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور جہاں تک پہنچے تھے، وہ اصل میں عرب ہی قوم تھی، عربوں ہی کے قبیلے تھے کہ جو یہ شام کے اندر آباد تھے، لہذا وہ تو امیین میں شامل ہوئے۔ لہذا یہ جو ہے آخرین کا دائرہ نمبر 1 وہ ایرانی ہے۔ ادھر جو ہے جب فتوحات مصر کی طرف بڑھی ہے تو قبطی اس میں شامل ہوئے، اس سے آگے گئے ہیں تو بربر شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آیا ہندی شامل ہو گئے، ترک شامل ہو گئے۔ یہ مختلف قومیں جو آئی ہیں یہ آخرین میں سے ہیں، لیکن اولین کون تھے؟ ایرانی۔ اور چونکہ ایرانیوں کے اندر یہ جان لیجئے، جیسے خود ہندوستان کے اندر منطق اور فلسفہ اپنے پورے عروج پر تھا، یہ 3 ملک دنیا میں ایسے رہے ہیں کہ فلسفہ اور منطق کی کریڈلز جن کو کہنا چاہیے، جہاں پر کہ کچھ ہے پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، جیسے بچہ جو ہے وہ پنگھوڑے کے اندر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو منطق اور فلسفہ جو ہے دنیا میں 3 جو ہے ممالک ان کے اندر اس کی پروان ہوئی ہے، وہ چڑھا ہے، انڈیا، ایران اور گریس، یونانی فلاسفہ وہ زیادہ مشہور ہو گئے، اس لیے کہ اس کے بعد سارا جو ہے رینائسنس کے بعد علم کا مرکز یورپ بن گیا، اس لیے وہ زیادہ مشہور ہے۔ ورنہ ایرانی فلاسفہ اور انڈین فلاسفرز، ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ایک زمانے میں صدر رہے ہیں انڈیا کے، انہوں نے 2 والیومز اتنی موٹی موٹی ہے انڈین فلاسفی پر جو کتاب لکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اس کتاب کو دیکھ کر، اور مجھے دلچسپی تھی تو میں نے وہ خریدی تھی، خاصی قیمتی کتاب تھی، انڈین فلاسفی۔
اور واقعہ یہ ہے کہ وہ فلسفے کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے بلند ترین مقامات پر پہنچے. اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، جنہوں نے ساری عمر شادی کی نہیں، بس پڑھتے پڑھاتے رہے، وہ کہا کرتے تھے، فلسفے کی بہت جو ہے ان کی نگاہ وسیع تھی فلسفے پر. وہ کہتے تھے کہ 600 عیسوی تک، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یہ 1200 برس ہے، سارا فلسفہ ان کے دوران دنیا میں پیدا ہو چکا تھا. 600 کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا. پرانی شراب ہے جو نئی بوتلوں میں آ رہی. لاجیکل پازیٹیوزم، یہ فلسفہ جو ہے ہندوستان میں موجود تھا. امپیریسزم، اس کے فلسفہ ہندوستان میں موجود تھا. آئیڈیلزم، یہ فلسفہ ہندوستان میں موجود تھا. یہ پرانی شراب ہے کہ جو نئی بوتلوں کے اندر آ گئی ہے، نئے لیبلز کے ساتھ آ گئی ہے. تو یہ فلسفے کے یہ 3 بڑے مراکز تھے، انڈیا، ایران، اور ایرانیوں کی گھٹی میں فلسفہ پڑا ہوا ہے. اس اعتبار سے آخرین جو ہے، عرب جو ہے وہ فلسفی ذہن کے لوگ نہیں تھے، وہ فعال لوگ تھے. فلسفی جو ہے وہ تو پھر وہ جو کہا اقبال نے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. حکیم جو ہوتا ہے وہ تو پھر گردن جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ میدان میں نہیں آتا، وہ باطل کو للکارتا نہیں. وہ تو جیسے علامہ اقبال کی بھی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، جو اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے گہری سوچ کے اندر عام طور پہ یہ تصویر آتی ہے. یہ گویا کہ حکیم، یہ اس کے لیے ایک بڑی سمبولک تصویر ہے، اور جس کو خود اقبال کہتے ہیں کہ لاکھ حکیم سر بجیب، وہ اپنے گریبان ہی میں منہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنا غور کرتے رہتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر مراقبے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں. اور ایک کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بکف، وہ سر اپنا ہتھیلی پر رکھ کر فرعون سے جا ٹکرائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. کہاں فرعون، کتنی بڑی اس کی بادشاہت، کتنی اس کی افواج، کہاں یہ کلیم بے نوا، اور بنی اسرائیل میں سے کہ جو ان کی غلام قوم تھی اس میں سے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جا ٹکرائے سر بکف. گویا کہ پہلے دن سے اپنا سر تو اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جا کر وہ فرعون سے جو ہے وہ ٹکرا جانا جو ہے بے معنی بات تھی. تو اس اعتبار سے فلسفے کے لیے ایران، ہندوستان اور یونان یہ فلسفے کے مراکز رہے. ان میں سے سب سے پہلا مرکز جس سے کہ اسلام کو سابقہ پیش آیا وہ ایران ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. تو بعثت ان کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی کہ جو ان کے علاوہ ہیں اور ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حکمن جو انہی میں شامل ہوں گے. امت ایک ہو جائے گی، وحدت امت، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. یہ کاشغر معلوم ہے کہاں ہے؟ یہ چائنا میں ہے، اور یہ چینی ترکستان مسلمانوں کا علاقہ ہے. جیسے روسی ترکستان یہ آزاد ہوا بعد میں، جبکہ یو ایس ایس آر ٹوٹی ہے، تو ازبکستان اور قازقستان اور یہ سارے جو آزاد تاجکستان، یہ سب مسلمان ترک. تو اس کو ہم کہتے تھے روسی ترکستان. اور ایک چینی ترکستان ہے جو چین کے علاقے میں شامل ہے. اور چائنا اسی وجہ سے مسلم فنڈامنٹلزم کا دشمن ہے کہ اسے خطرہ یہ ہے کہ اس کے اپنے علاقے میں، یہ ایک بہت پرانی بات ہے کہ 5 کروڑ کی تعداد بتائی جاتی تھی، اب شاید وہ 10 کروڑ ہو چکے ہوں جو مسلمان ترک آباد ہے. یہ سنکیانگ جو کہلاتا ہے، جو پاکستان سے بالکل ملحق ہے علاقہ، اور یہ خنجراب پاس جو آپ کراس کرتے ہیں اگر ٹاپ سے، تو اس کے بعد شروع ہونے والا سنکیانگ ہے، مسلمانوں کا علاقہ. وہاں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حساب سے 10 کروڑ مسلمان موجود ہوگا. تو بہرحال چینی یہ کاشغر سے لے کر اور نیل دریائے مصر تک یہ پوری امت جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو ایک ہو جانا چاہیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب اس میں نوٹ کیجئے یہاں حکمت جو ہے کس اعتبار سے بیان کی گئی. جب حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیام قیامت، اب 2 راستے تھے. یا تو حضور کی زندگی طویل ہوتی قیامت تک تو آپ تبلیغ کرتے رہتے، ہندوستان میں بھی کرتے، ایران میں بھی کرتے، یونان میں بھی کرتے، چین میں بھی کرتے، روس میں بھی کرتے، خود کرتے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دیے کہ نہیں دیے. اس نے جب کہا کہ مجھے فانظرنی الی یوم یبعثون،
اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اس دن تک مجھے زندہ رکھ جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ جو تو نے شرف عطا کیا ہے آدم کو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کی اولاد کو گمراہ کر کے دکھا دوں گا، ان کی عظیم اکثریت تیری جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوگی، ناشکرے بن کر رہ جائیں گے۔ یہ اس نے دھمکی دی، چیلنج کیا، یہ میں کر کے دکھا دوں گا۔ تو اس کو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے۔ اب وہ عزازیل خود، وہ جن عزازیل وہ ابھی موجود ہے دنیا کے اندر، اور اس کی جو ذریت ہے، اس کے جو بھی مرید ہیں، اس کی جو پارٹی ہے، ہوا وہ قبیل وہ سب کے سب انسانوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے۔ اس طرح یا تو حضور کو بھی زندگی مل جاتی، قیامت تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا تو حضور خود کرتے، لیکن نہیں۔ حکمت خدا بندی کا تقاضا یہ ہوا کہ حضور تو ایک عام انسان کی طرح 63 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، اور 63 بھی یہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، یہ مغالطہ نہ ہو آپ کے ذہن میں، 63 قمری ہے جو کہ ہمارے حساب سے 61 برس بنتے ہیں، کل 61 برس۔ یہ 61 برس کی عمر میں حضور نے عظیم انقلاب برپا کیا، عظیم انقلاب۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگر نمبر 1 پر رکھا ہے پوری نوع انسانی کے اندر بلند ترین عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوں تو نہیں کیا ہے اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ بات جو ہے آپ نے کر کے دکھائی، تو اس کے لیے اللہ نے امیین میں سے ایک جماعت بنا دی، امیین میں سے ایک امت وجود میں آ گئی، وہ نیوکلیس کا کام کرے گی، اور اب ان کے ذریعے سے دین پہنچے گا ایران، اور پہنچے گا ترکی، اور پہنچے گا مصر، اور پہنچے گا لیبیا اور موراکو اور موریتانیہ سے ہو کر وہ بحر اوقیانوس تک پہنچ جائے گا، ادھر ایران سے ہو کر خراسان ماوراء النہر تک افغانستان تک پہنچ جائے گا۔ یہ تو خلافت راشدہ کے اندر ہی پہنچ گیا تھا، اس کے بعد تو اسلام اس سے کہیں آگے بڑھا ہے۔ پورا ہندوستان اسلام کے زیر نگی، کتنا بڑا علاقہ تھا یہ پورا، جس کو آئیبیرین پیننسولا کہا جاتا ہے، جس میں 2 ملک ہیں اسپین اور پرتگال، یہ پورا کا پورا مسلمانوں کی حکومت، پورا سینٹرل ایشیا مسلمانوں کی حکومت۔ خارزم شاہ کی حکومت جو تھی بہت بڑی تھی۔ اس وقت کے یہ جو سارے علاقے ہیں جو روس سے آزاد ہو کر علیحدہ بنے ہیں، یہ سب کے سب خارزم شاہ کی حکومت کے اندر شامل تھے، پورے کے پورے، جو آج 5-6 ملک ہیں یہ سب کے سب اس کے اندر شامل تھے۔ تو یہ بڑی عظیم، لیکن یہ کن کے ذریعے سے؟ امیین میں سے ایک امت بنائی گئی، جس کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ بن جائے پوری نوع انسانی پر۔ گویا کہ لنک ہے، درمیانی امت لنک ہے، حضور کے درمیان اور پوری نوع انسانی کے درمیان لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمد کے ذریعے سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور اگرچہ ابھی اس کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ جب تک یہ پوری نوع انسانی تک نہیں پہنچتا، اور جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، اس وقت تک ہنوز یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ ہونا ہے۔ اس کی خبریں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا جو ہے لہرائے گا، لیکن اس سے پہلے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو ان کی بے عملی کی بہت سخت سزا ملے گی، اور ان میں بھی جو نیوکلیس ہے سب سے بڑا عذاب ان پر آئے گا۔ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا عذاب فلسطینیوں پر آیا ہوا ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کس طرح ان کے مکانات اڑائے جا رہے ہیں، کس طرح بلڈوز کیے جا رہے ہیں، کس طرح ٹارگٹ کر کے جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ایک ایک کر کے ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے عرب بھائی بھی بیٹھے ہوئے کوئی کچھ نہیں کرتا، اور خود مسلمان جو سب بھائی ہیں آخرین، وہ بھی تو بھائی ہیں، آخرین منہم، انہی میں سے ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں، ہندی ہے بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن ہے تو اسی امت مسلمہ کے حصے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے مضمون یہود کے لیے، آج وہ راست آ رہا ہے، صادق ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، کم ہمتی اور کمزوری۔ آج ہم چیلنج نہیں کر سکتے برطانیہ کو، نہیں چیلنج کر سکتے امریکہ کو، امریکہ جو چاہے کرے، جس طرح دھڑلے سے وہ آیا ہے
اور ہم بھی بتاشے کی طرح بیٹھ گئے ہمارے صدر مشرف صاحب، اور ہم اعلی کار بن گئے مسلمانوں کو، افغان مسلمانوں کو، خاص طور پر وہ جنہوں نے اسلامی قانون نافذ کیے، جنہوں نے 95% علاقے کے اوپر افغانستان میں امن و امان قائم کر دیا، ان کے اوپر جس طریقے سے وہ جو ڈیزی کٹر جو بم پھینکے گئے ہیں، جس طریقے کی ہلاکت اور تباہی آئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر اب طالبان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت پسپا ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے، چھپا لیا جائے، غاروں میں چلے گئے، اب پھر وہ نکل باہر آ رہے ہیں، ان کی ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے عراق میں، اور اس کے بعد اب دھمکیاں تو دے رہے ہیں، ایران کو بھی ہے دھمکیاں، اور شام کو بھی ہے، اور لبنان کو بھی ہے، اگرچہ خود امریکہ اور برطانیہ کی فوج جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی کوئی اور نیا پروجیکٹ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وی ہیو بین اوور اسٹریچڈ، ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اندر زیادہ سکت نہیں ہے نیا کوئی محاذ کھولنے کی۔ آخر انسان ہے، آپ لاکھوں انسان بھی جمع کر لیں گے تو تھکن تو آتی ہے نا۔ کس موسم کے اندر وہ لوگ لڑے ہیں اور رہے ہیں یہ بصرہ کے علاقے میں اور عراق کے اندر گرم ترین شدید ترین آندھیوں کے موسم میں، تو اب وہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اب مزید فوج نہیں ہے، اس لیے خوشامدیں کر رہا ہے امریکہ، پاکستان 10,000 آدمی دے دے، بھارت اتنے 1000 آدمی دے دے، یورپ سے اتنے لوگ اور آ جائیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑی شدید بارگیننگ جو ہے وہ یورپ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، یہ شرطیں مانو تو پھر ہم فوجی دیں گے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے۔ اور خدا کا شکر ہے اچھی بات سامنے یہ آئی ہے کہ ہمارے صدر مشرف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں فوج نہیں بھیجیں گے، یعنی یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان کی جو فوجی ہے پاکستانی فوجی وہ عراق میں بھیجے جائے، کہ وہاں خواہ ان کے ہاتھوں مسلمان عراقی مرے یا عراق کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے مسلمان فوجی مرے پاکستانی۔ تو اس سے چونکہ عوام نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، سب سے پہلے جو ہے میں نے ہی اس کا ایک بڑا اشتہار جو ہے اخبار میں دیا تھا، تو اس کے بہرحال انہوں نے کہا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ عوام کی مرضی کے خلاف ہم فوج نہیں بھیجیں گے عراق میں۔ بہرحال یہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی ہیں جو انہی میں سے ہیں، بالآخر انہی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ابھی شامل نہیں ہوئے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حضور کی عالمی اور حضور کی ابدی خلافت قیامت تک کے لیے رسالت جو تھی، اس کے لیے یہ میکینزم اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضور ایک امت تیار کر کے اور باقی نوع انسانی تک اسلام کی تبلیغ اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد امت کے حوالے کر دیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے خزانہ فضل میں کمی نہیں ہے، اس کے تو اتھاہ خزانے ہیں بے کنار، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا فضل ہے جو، اب دیکھیے اس فضل کی ترتیب نوٹ کر لیجیے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل آپ پر تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جو آپ کو مقام جو عطا ہوگا، مقام محمود قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں، آپ فرماتے لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد جو ہے اس کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور دربار اخروی جو ہے اللہ تعالیٰ خود صدارت فرما رہے ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، آ جائیں گے پروردگار بھی، کیسے نزول ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، قرآن کہتا ہے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، اور فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، اور پھر پوری نوع انسان کی حاضری ہوگی، وہاں حضور فرماتے لواء الحمد بیدی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، احمد، اور حمد سے یہ الفاظ بنے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس روز جو حمد میں کروں گا اللہ کی، آج وہ نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت جس حد کو پہنچ چکی ہوگی، آج چونکہ بہرحال حجاب ہے، پردہ حائل ہے نا آخر، لہذا میں اتنی حمد اللہ کی آج نہیں کر سکتا جو حمد اس روز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم فضل، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، انسانوں میں سے سید البشر، وہ انسان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بہت بڑا فضل ہو گیا امیین پر،
کہ حضور ان میں سے تھے نمبر 1۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ امیین کو فضیلت ملی، انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیا گیا، انہی میں سے ایک شخص۔ اب ظاہر بات ہے کسی کا وہ بھتیجا تھا، کسی کا وہ پوتا تھا، آپ کو معلوم ہے عبد المطلب کے پوتے تھے نا آخر حضور۔ آپ کے والد آپ سے کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن ابن عبداللہ تھے نا، حضرت خدیجہ کے شوہر تھے نا، ابو طالب کے بھتیجے تھے نا، عباس کے بھتیجے تھے نا، تو انہی میں سے فرام دیئر اون کتھ اینڈ کن ہم نے نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی فضیلت کا مقام جو ہے وہ عربوں کو حاصل ہو گیا، بنو اسماعیل کو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے عذاب کے مستحق بھی وہی ہوں گے جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو سزا دوہری ملے گی عام لوگوں کی نسبت۔ جب تمہیں اللہ نے یہ کچھ دیا ہے، محبت کے گھروں میں آباد کیا ہے، تو تمہارا مقام تو بہت بلند ہونا چاہیے۔ تمہیں تو امت کی تمام خواتین کے لیے اسوہ بننا ہے، نمونہ بننا ہے۔ تو فضل نمبر 1 محمد الرسول اللہ پر، فضل نمبر 2 امیین پر، اور فضل نمبر 3 میں ہم بھی شامل ہیں آخرین منہم۔ ہم ہندی ہیں یا کچھ اور ہیں، یا کوئی افغان نسل سے ہے، یا کوئی ترک ہے، یا کوئی مغل ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ آخرین منہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا، ہمیں پسند کیا، ہمارے آباء و اجداد کو اسلام کی جو ہے توفیق دی، اسی سے ہمیں اسلام جو ہے اب تک پہنچا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ سلیکٹ کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ سلیکٹ کر لیا امیین کو کہ ان میں سے نیوکلیس بنانا ہے امت محمد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ اور ہم میں سے بھی جس کسی کو بھی اللہ نے قبول کیا ہمارے آباء و اجداد کو، وہ بھی فضل میں شامل ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے جو خزانے ہیں وہ عطا ہے۔ دیکھیے فضل وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بلا استحقاق ملے۔ اجر یا اجرت وہ ہے جو آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں، وہ اجر ہے، اجرت ہے، اردو میں ہم اجرت بولتے ہیں، اجر ہے۔ لیکن فضل جو بلا استحقاق ملے، آپ نے ایک مزدور کو ہائر کیا، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 100 روپے مزدوری تھی، شام کو آپ نے 100 روپے دے دیے، وہ 101 ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا، چاہے کوئی سپروائز کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، ہی واز ورکنگ، آپ نے اس کو 10 روپے 20 روپے اور دے دیے، یہ فضل ہے۔ یہ آپ نے دیا ہے جس کا اس کے لیے استحقاق نہیں تھا، ہی کوڈنٹ ڈیمانڈ اٹ۔ تو اللہ سے کوئی انسان بھی کوئی شے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، جو بھی کچھ اللہ دیتا ہے وہ فضل ہے۔ روزی ہم اگر کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے لیے چاہے دفتروں میں گھس گھس کرتے ہیں اپنے قلم سے، اور چاہے کسی چلاتے ہیں، اینٹیں ڈھوتے ہیں، یا کہیں کارخانے میں کام کرتے ہیں یا دکان، لیکن جو کچھ ملتا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی محنت اور مزدوری کا حاصل نہ سمجھو۔ لہذا سورہ جمعہ ہی کے اندر آ جائے گی وہ آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا ہو چکے تو اب تم پھیر سکتے ہو، جاؤ اپنے اپنے کام پر، جاب پر، اپنی محنت پر، دکان پر، ریڈی پر، جس پر بھی جاؤ محنت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جو کچھ ملے گا وہ اللہ کا فضل ہے، یو کانٹ ڈیمانڈ اٹ فرام اللہ، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔